بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ عبیدی حکومت کے چھٹے حکمران الحاکم کے دور حکومت میں چند رافضیوں نے بادشاہ کو سبز باغ دکھائے کہ دنیا بھر سے مسلمان مدینہ منورہ کا رخ کرتے ہیں اور دیوانہ وار اس گنبد خضرا کے گرد حاضری دیتے ہیں۔ کیوں نہ مصر میں ایک گنبد کی طرز کا ایک عالی شان گنبد تعمیر کیا جائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد خاکی کو مدینہ منورہ سے مصر منتقل کر دیا جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو مدینہ منورہ کی بجائے لوگ زیارت اور حاضری کے لیے مصر کا رخ کریں گے۔ تمہارا نام دنیا بھر میں مشہور ہو جائے گا اور اہل مصر کی عزت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ الحاکم نے مشیروں کی باتوں میں آ کر خزانے کے منہ کھول دیے اور ایک وقید المثال گنبد اور عمارت کی تعمیر کا حکم دے دیا۔ جب یہ بیت العنکبوت یعنی مکڑی کا گھر تعمیر ہو گیا تو اس نے اپنے قابل اعتماد ساتھی ابو الفتح کو مدینہ منورہ روانہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو مدینہ منورہ سے مصر منتقل کرنے کا اس قدر ذکر کیا گیا کہ ہر کوئی بادشاہ کے مذموم عزائم سے آگاہ ہو گیا۔ ابو الفتح جب مدینہ پہنچا تو اس کی ملاقات عمائدین شہر سے ہوئی۔ انہوں نے ابو الفتح کو قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 کا حوالہ دیا، جس کے معنی ہے، اور اگر وہ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو کفر کے سرگنوں کو قتل کر دو، بے شک ان کی قسمیں باقی نہیں رہیں۔ تم ان سے لڑائی کیوں نہیں کرتے جنہوں نے قسم توڑ دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے پہل کی ہے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ لائق ہے کہ تم اس سے ڈرو مگر تم ایماندار ہو۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچا کر جسم مبارک کو منتقل کرنے کی جو 3 سازشیں ہوئی ہیں ان کے متعلق آپ کو تفصیلاً آگاہ کریں گے کہ یہ سازشیں کون کرتا رہا، کب کرتا رہا اور ان تمام سازشوں اور شرارتوں کو کیسے ناکام بنایا گیا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سورہ توبہ کی مذکورہ آیات نے پورے ماحول کو گرما دیا۔ حاضرین میں ایک ایسا ولولہ پیدا ہو گیا کہ وہ ابو الفتح کو قتل کر کے کیفر کردار تک پہنچانے پر بضد تھے، تاہم مدینہ منورہ کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے قتل کے ارادے سے باز رہے۔ ابو الفتح یہ صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم میرا سر قلم کر دو، لیکن میں قبر مبارک کی جانب غلط ارادے سے ہاتھ بڑھانے نہیں آیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس رات بہت تیز آندھی اور بارش ہوئی، ایسا لگتا تھا کہ کرۂ ارض اپنی جگہ سے پھٹ کر کسی اور جگہ چلی جائے گی۔ ابو الفتح یہ سارا منظر دیکھ کر کانپ اٹھا اور اس کا دل بادشاہ کے خوف سے پاک ہو گیا۔ اس نے سچے دل سے اپنے رب سے توبہ کی اور خاموشی کے ساتھ مصر واپس روانہ ہو گیا۔ دوستو، یہ قبر انور کو نقصان پہنچانے کی پہلی کوشش تھی۔ اس کے علاوہ بھی 2 اور بار ایسی کوششیں کی گئی ہیں، ان کے متعلق بھی آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ اگر دوسری کوشش کی بات کی جائے تو شیخ شمس الدین سماب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک مخلص دوست جن کے امیر مدینہ سے قریبی تعلقات تھے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حلب کے رافضی دولت اور تحائف لے کر امیر مدینہ کے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے یہ تحائف امیر کو دے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اجسام کو لے جانے کی درخواست کی ہے۔ امیر مدینہ کی دین سے دوری اور بے حسی کے سبب حلب کے رافضیوں کو اجازت دے دی گئی ہے
کہ وہ خلفائے راشدین کے جسد مبارک کو لے جا سکتے ہیں۔ شیخ شمس الدین کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہ اتنے میں امیر کے قاصد مجھے بلانے آ گئے اور کہا کہ امیر مدینہ تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ میں امیر کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ آج رات مسجد نبوی میں کچھ افراد آئیں گے، ان کے لیے دروازہ کھول دینا اور ان کے کام میں مداخلت نہ کرنا۔ میں صرف اچھا جناب کہہ کر وہاں سے واپس آ گیا اور سارا دن حجرہ شریف کے ساتھ بیٹھ کر روتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے بھی میرے آنسو نہ تھمے، لیکن دل کا حال بھی کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ شیخ شمس الدین کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر میں نے مسجد کے دروازے اندر سے بند کر دیے کہ کچھ دیر بعد باب الاسلام کا دروازہ جو میرے مدینہ کے گھر کے قریب تھا اس پر کسی نے دستک دی۔ میں نے امیر کے حکم کے مطابق دروازہ کھول دیا کہ لوگ اندر داخل ہونے لگے۔ ان کے پاس کھدائی کے آلات اور روشنی کے لیے شمع موجود تھیں۔ اندر داخل ہونے والے افراد کی تعداد 40 تھی۔ میں ایک جانب بیٹھ کر رونے لگا اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اے میرے رب، قیامت برپا کر دے تاکہ یہ لوگ منتشر ہو جائیں اور فنا ہو جائیں اور تیرے محبوب کا روضہ محفوظ رہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ حجرے مبارک کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ابھی وہ ممبر کے قریب ہی پہنچے تھے کہ وہ تمام افراد زمین میں دھنس گئے اور ان کے ساتھ ان کا ساز و سامان بھی زمین میں غرق ہو گیا۔ جب کافی دیر تک وہ افراد واپس نہ آئے تو امیر نے مجھے طلب کیا۔ میں نے جو دیکھا تھا وہ لفظ بہ لفظ امیر کے سامنے بیان کر دیا۔ امیر کہنے لگا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کو زمین کھا جائے۔ میں نے کہا کہ حضور آپ خود چل کر دیکھ لیجئے، ابھی ان کے کپڑے اور زمین میں دھنسنے کے آثار موجود ہیں۔ امیر نے کہا کہ یہ تم بات کسی اور کے سامنے مت کرنا اور نہ ہی کسی کو اس کے متعلق بتانا، اب یہاں سے چلے جاؤ۔ دوستو، اس واقعے کی حقیقت کے حوالے سے کچھ مورخین کا اختلاف ہے، البتہ کچھ اہل تاریخ کا کہنا ہے کہ نور الدین زنگی کے زمانے سے بہت پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہوگا، لیکن شیخ شمس الدین نے امیر مدینہ کے خوف سے یہ بات زیادہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کی ہو، اس لیے اس کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں بہت کم ملتا ہے۔ دوستو، تیسری مرتبہ یہ کوشش 557 ہجری بمطابق 1160 کی دہائی میں نور الدین زنگی کے ساتھ پیش آئی۔ نور الدین زنگی ایک خدا ترس اور نیک انسان تھا۔ ایک رات وہ تہجد کی نماز ادا کر سویا تو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ مجھے ان سے بچاؤ۔ سلطان گھبرا کر اٹھ بیٹھا، وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر سو گیا۔ اب دوبارہ سے سلطان نے یہی خواب دیکھا، وہ پھر اٹھا اور اس نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ تیسری مرتبہ جب اس نے یہی خواب دوبارہ دیکھا تو کہا کہ اب سونے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ سلطان نے پیغام بھیج کر اپنے ایک وزیر جمال الدین موصلی کو بلوایا اور اپنے خواب کے متعلق بتایا۔ یہ سن کر جمال الدین نے سلطان سے کہا کہ تمہارے یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، فوراً مدینہ منورہ پہنچو اور اپنے خواب کو صیغہ راز میں رکھنا، اس کا ذکر کسی کے سامنے مت کرنا۔ سلطان نے اپنے اسی وزیر کو ساتھ لیا اور فوراً مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ دوستو، سلطان نے مدینہ منورہ پہنچ کر ایک رات اپنے حجرے میں گزاری اور سوچنے لگا کہ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے کیا تدبیر کی جائے۔ وزیر نے مشورہ دیا کہ تمام اہل مدینہ کو کھانے پر مدعو کیا جائے اور انعامات تقسیم کیے جائیں، پھر جن لوگوں کو آپ نے خواب میں دیکھا تھا انہیں پہچان کر گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ اس مشورے پر اتفاق ہو گیا۔ مشورے کے مطابق کھانے کا اہتمام کیا گیا اور اہل مدینہ کو مدعو کیا گیا۔ سلطان کھانے کے بعد تمام لوگوں میں تحائف تقسیم کرتا تھا اور ان کو پہچاننے کی کوشش کرتا تھا، لیکن تمام لوگوں میں انہیں وہ 2 شخص نہ نظر آئے جو اسے خواب میں دکھائی دیے تھے۔ پوچھنے پر اہل مدینہ نے بتایا کہ وہ 2 لوگ نہیں آئے جو مراکش سے آئے ہیں، وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے، بس اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور ہاں بہت زیادہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بلایا جائے۔ جب وہ دونوں شخص سلطان کے سامنے آئے تو سلطان نے ان دونوں کو پہچان لیا کہ ان لوگوں کی شکلیں
ख्वाब में नजर आने वाले लोगों से मिलती हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सवाल किया कि तुम लोग कौन हो कि हम हज की गरज से मराकश से आए हैं और यहाँ हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब मुकीम हैं और ये हमें बहुत पसंद है। अहले मदीना ने बताया कि ये सादा लोह लोग हैं, अल्लाह को याद करते रहते हैं। सुल्तान ने उन्हें अपने पास रख लिया और एक रात उनकी रहाइश की जगह पर जा पहुंचे। वहां पर जाकर देखा कुछ भी गैर मामूली नहीं था, लेकिन फिर एक चटाई पर नजर पड़ी तो वो उठाकर देखा, वहां से एक सुरंग निकलती थी जो रोज़ा रसूल तक जा पहुंचती थी। इस सारे माजरे के बाद उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछगुछ की गई। उन्होंने ज़दोकोब के डर से बता दिया कि हम ईसाई लोग हैं और यहाँ से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसदे मुबारक को चुराने के लिए आए हैं। हम सारी रात खुदाई करते और सुबह को मट्टी थैलों में भर के जन्नतुल बकी में डाल आते थे। एक रात जब हम हुजरा मुबारक के बहुत करीब पहुंच चुके थे तो आसमान से बिजली आई और उसने जलाकर सब कुछ राख कर दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन दोनों को इबरतनाक सजा देने का हुक्म दिया और खुद अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि दुनिया की सबसे आला नौकरी यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरा इंतखाब किया है। चुनाचे नूरुद्दीन जंगी ने रोज़ा रसूल के चारों अतराफ सीसा पिलाई हुई दीवार तामीर करवाई, जिसकी बुनियादें भी शीशे से बनाई गई थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये अहम दीनी मालूमात पहुंचती रहें। और इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत।